امریکہ کے صحرائی بون یارڈ، وہ کھلا میدان جہاں سینکڑوں جنگی طیارے ریت پر سیدھے قطاروں میں پڑے ہوتے ہیں، ان میں کچھ F-16 وہی طیارے شامل ہیں جو زمانی طور پر پاکستان کے لیے بنائے گئے یا امریکہ کی نگرانی میں رہے۔ یہ عمارتیں اور کھلے ذخیرے جو ڈیوس مونتھن AFV AMARG کے نام سے جانے جاتے ہیں، طیاروں کو زنگ سے بچانے اور بعد میں حصے نکالنے یا دوبارہ بحال کرنے کے لیے انتہائی خشک صحرا میں محفوظ رکھتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1990 کی دہائی میں پاکستان کے آرڈر کے تحت بنائے گئے درجن بھر F-16 کو سیاسی پابندیوں کے باعث امریکہ کے ان ذخائر میں اتار دیا گیا۔ کچھ طیارے لمبے عرصے تک انہی ریتیلے ڈھیر میں پڑے رہے اور بعد میں حالات بدلنے پر کبھی واپس بھیجے گئے یا حصوں کے لیے استعمال ہوئے۔ یہ وہی فیکٹس ہیں جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے F-16 امریکی صحراؤں میں کھڑے رہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر طیارے کی صورتحال مختلف رہی ہے۔ بعض بحال کیے گئے، بعض حصے خراش اور بعض مکمل طور پر سٹور کیے گئے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ مزید تلخ حقیقت یہ ہے کہ AMARG جیسے مراکز صرف جینیاتی قبرستان نہیں، وہی طیارے وقتی طور پر دوبارہ زندگی پاتے ہیں، یا تو امریکی دستے کے لیے یا دوست ممالک کی سپلائی کے لیے حصہ بن کر بھجوائے جاتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں وہاں سے کچھ F-16 سے متعلق پرزہ جات اور بعض غیر فعال فریمز مختلف مقاصد، مثلاً یوکرین کو پرزے فراہم کرنا کے لیے بھی روانہ کیے گئے۔ یعنی جو طیارے کبھی کھڑے تھے وہ کسی دن دشمنی یا جنگ کے لیے دوبارہ استعمال کے قابل یا کم از کم پرزہ فراہم کرنے کے کام آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور سنسنی خیز پہلو، امریکی پاکستانی F-16 معاہدوں میں سخت اینڈ یوز نگرانی اور کانٹریکٹ شقیں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے جب کسی تنازع میں F-16 کے استعمال یا نقصانات کے بارے میں دعوے سامنے آتے ہیں تو امریکہ اکثر خاموش رہتا یا پابندیوں اور ٹیکنیکل سپورٹ ٹیموں کا حوالہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے اور بعض اوقات رازوں کی پرداداری برقرار رہتی ہے۔ امریکہ کے صحراؤں میں جمع شدہ قطاروں میں موجود F-16 میں ایسے کئی طیارے شامل رہے یا ہیں جو کسی نہ کسی طرح پاکستان سے جڑے رہے۔ بعض طیارے وہاں مربوط رکھے رہے، بعض حصہ خوراش کے طور پر استعمال ہوئے اور بعض کو بعد میں یا تو واپس کیا گیا یا دوسرے مقاصد کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ امریکی ریگستان میں سورج ڈوبتے ہی جب ریت پر سایہ گرتا ہے تو ان خاموش F-16 طیاروں کے اندر سے جیسے ماضی کی گونج اٹھتی ہے۔ وہی طیارے جنہیں کبھی پاکستان کے آسمان پر اڑنا تھا، اب صحرا کی خاموش ہوا میں گرد اڑاتے اپنی قسمت کا انتظار کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ طیارے ابھی بھی AMARG کی لائنوں میں ایسے کھڑے ہیں جیسے وقت میں قید ہو گئے ہوں۔ ان کے انجن نکال لیے گئے، سسٹم سیل کر دیے گئے، مگر ان کے جسم اب بھی اس دور کی گواہی دیتے ہیں جب واشنگٹن اور اسلام آباد کے تعلقات ایک نازک توازن پر کھڑے تھے۔ ان طیاروں کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ان میں سے کئی یونٹس ابھی بھی فلائیبل ریزرو کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اگر کسی دن امریکہ چاہے تو انہیں چند ہفتوں میں دوبارہ اڑنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وہ خوفناک حقیقت ہے۔ وہ مشینیں جنہیں کبھی پاکستان کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا، آج امریکی کنٹرول میں ہے اور ان کی قسمت کسی سیاسی فیصلے سے جڑی ہے۔ اندرونی ذرائع کے مطابق بعض F-16 پر پاکستانی مارکنگز کبھی لگے ہی نہیں، مگر ان کا سافٹ ویئر، ان کے سیریل نمبرز اور ان کے مخصوص ماڈیولز سب اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جہاز پاکستان کے لیے مختص بیچ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ جہاز جو کبھی پاکستان کے دشمنوں پر برق بن کر گرنے تھے، آج امریکی مٹی پر زنگ آلود خاموشی میں سوئے پڑے ہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان طیاروں کی نگرانی اب بھی امریکی ایئر فورس کے مخصوص کنٹرول سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے، تاکہ اگر کبھی انہیں دوبارہ کسی نئے دوست ملک کو بیچا جائے تو ان کی تکنیکی معلومات کسی اور کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ خاموش مگر خفیہ نگرانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان F-16 کی کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید کسی نئے باب کی تیاری ہو رہی ہے، جہاں کبھی پاکستان کے لیے بنے یہ طیارے کسی اور کے لیے آسمانوں پر اڑتے نظر آئیں۔ چند ماہرین دفاع کا کہنا ہے کہ ان صحرائی جہازوں میں وقت بم کی طرح خاموش طاقت موجود ہے، نہ وہ مردہ ہے نہ زندہ، مگر ان کی موجودگی خود ایک سیاسی پیغام ہے۔
جیسے امریکہ نے انہیں زمین پر اتار کر صرف سٹور نہیں کیا بلکہ ایک علامت کے طور پر دفن کیا۔ ایک یاد دہانی کہ طاقت کے کھیل میں کبھی کوئی اتحادی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ رات کی تاریکی جب امریکی صحراؤں پر اترتی ہے تو ریت کے ان وسیع میدانوں میں کھڑے F-16 طیارے عجیب سا منظر پیش کرتے ہیں، جیسے فولاد کی لاشیں کسی خفیہ پہرے میں کھڑی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں کچھ جہازوں کے اندر اب بھی حساس الیکٹرانک سسٹم موجود ہیں، جنہیں امریکی خفیہ ایجنسیاں وقتاً وقتاً چیک کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان صحراؤں کے گرد سیکیورٹی غیر معمولی ہے۔ عام شہری تو دور، فوجی اہلکار بھی بغیر اجازت اس حصے کے قریب نہیں جا سکتے۔ کئی رپورٹس میں یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ کچھ مخصوص F-16 فریمز پر ایسے خفیہ کوڈز لگائے گئے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ یونٹس کبھی پاکستان کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ ان پر آج بھی ہلکے نشانات، مخصوص پینٹ لیئرز اور سیریل بارز موجود ہیں جنہیں صرف ماہرین ہی پہچان سکتے ہیں۔ ان نشانات کو کبھی مٹایا نہیں گیا، شاید اس لیے کہ تاریخ مٹائی نہیں جا سکتی، صرف دفن کی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کچھ طیارے مخصوص پروجیکٹس کے لیے جزوی طور پر دوبارہ بحال کیے گئے ہیں۔ ان کے سینسرز یا پرزے امریکی فضائی تحقیق کے تجربات میں استعمال ہوئے۔ کچھ طیارے مکمل طور پر کھول کر دوسرے ممالک کے F-16 ماڈلز میں بطور سپیئر پارٹس بھیجے گئے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان کی فضائی طاقت انہی جہازوں پر فخر کرتی تھی، اور آج وہی جہاز کسی اور قوم کی طاقت میں چھپی خاموش بنیاد بن چکے ہیں۔ یہ طیارے اب ایک سیاسی علامت بھی بن چکے ہیں، یاد دہانی کے طور پر کہ طاقت کے کھیل میں قوموں کے فیصلے آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر دفن کیے جاتے ہیں۔ جو طیارے کبھی دشمن کے خلاف اڑنے تھے، اب اپنی خاموش موجودگی سے ایک سوال بنے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی حالات بدلے تو کیا یہ جہاز دوبارہ کسی نئے معاہدے کے تحت آسمانوں پر اڑ سکتے ہیں، یا ہمیشہ کے لیے اس ریت میں دبا دیے جائیں گے جہاں سچائی، سازش اور تاریخ ایک دوسرے میں گھل چکی ہے؟ F-16 اب صرف پرانے جنگی اثاثے نہیں، یہ ایک سرد انتباہ ہے کہ قومیں جب دوسروں پر انحصار کرتی ہے تو ان کے پرزے بھی کبھی کسی اور کی مرضی سے حرکت کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ فار مور ڈیفنس انفارمیشن سبسکرائب گلوبل ڈیفنس سیکرٹس اینڈ our second channel Defense Secrets 360 and press the bell icon.